السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں رب تعالی جل شانہ کے لیے ہیں، جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہماری تمام ضرورتوں کو پورا فرما رہے ہیں، ہماری ضرورتوں کا خیال کرتے ہیں، ہماری حفاظت فرماتے ہیں۔ ہماری ہدایت کے سامان کے لیے اللہ رب العزت نے 1,24,000 کے قریب پیغمبر بھیجے اور اپنے محبوب مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے آخر میں بھیجا اور اپنا دین اور اپنی رحمت کو مکمل کر دیا۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وبناتہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے وجہ فضیلت اور برتری۔ اگرچہ بطور انسان کے سب انسان برابر ہیں، کسی کو کسی پر فضیلت نہیں، مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے ایک انسان کو دوسرے انسان پر فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ آج یہی ہمارا موضوع رہے گا۔ سورہ انعام آیت نمبر 122 میں رب تعالی جل شانہ کا ارشاد ہے، کیا ایک ایسا شخص جو مردہ تھا، پھر ہم نے اس کو زندگی بخشی اور ہم نے اس کو ایک ایسا نور عطا کیا جس کو لیے ہوئے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، بھلا کیا یہ شخص اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو مختلف تاریکیوں میں پڑا ہوا ہو اور ان تاریکیوں سے نکل نہ سکتا ہو؟ یعنی کیا ایک مسلمان کافر کے برابر ہو سکتا ہے؟ یعنی بالکل نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی سورہ فاطر آیت نمبر 32 میں رب تعالی جل شانہ کا ارشاد پاک ہے، پھر یہ کتاب ہم نے ان لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچائی جن کو ہم نے اپنے تمام دنیا جہان کے بندوں میں سے با اعتبار ایمان کے پسند فرمایا۔ مراد اس سے اہل اسلام ہیں جو اس حیثیت ایمان سے تمام دنیا والوں میں مقبول عند اللہ ہیں۔ مسند احمد جلد 5 صفحہ 158 پر حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، دیکھو تم اپنی ذات سے نہ کسی گورے سے بہتر ہو نہ کسی کالے سے، البتہ تم تقوی کی وجہ سے افضل ہو سکتے ہو۔ ایسے ہی طبرانی شریف کے حوالے سے مجموع الزوائد جلد 10 صفحہ 466 پر حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان میں سے کوئی شخص تم میں سے کسی کے پاس آئے اور دینار مانگے تو وہ اس کو نہ دے، اگر ایک درہم مانگے تو وہ بھی نہ دے، اور اگر ایک پیسہ مانگے تو وہ اس کو ایک پیسہ تک نہ دے، لیکن حق تعالی جل شانہ کے ہاں اس کا یہ مقام ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ سے جنت مانگ لے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو جنت دے دیں۔ اس شخص کے بدن پر صرف 2 پرانی چادریں ہوں، اس کی بالکل پرواہ نہ کی جاتی ہو، لیکن اگر وہ رب تعالیٰ جل شانہ کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ضرور اس کی قسم کو پورا کر دیں۔ اب تک کے جتنے بھی قرآن اور احادیث کے حوالہ جات دیے گئے ہیں، مقصد یہ ہے کہ انسانوں کو انسانوں پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، چاہے وہ کسی خاندان اور قبیلہ سے ہو، صرف اور صرف تقوی وہ بنیاد ہے جس کی وجہ سے ایک انسان دوسرے انسان سے افضل ہو سکتا ہے، بلکہ افضل ہوتا ہے۔ جیسے روشنی اور اندھیرا برابر نہیں، ایسے متقی اور عام انسان برابر نہیں، یا جیسے یوں سمجھیں کہ عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں، بالکل نہیں ہو سکتے۔ جیسے وہ برابر نہیں ہو سکتے تو ایسا ایک عام انسان، ایک عام مسلمان، متقی پرہیزگار اس سے بہتر ہے۔ اس لیے اگر ہم اللہ رب العزت کے ہاں سے کوئی رتبہ، کوئی مرتبہ چاہتے ہیں تو ہمیں تقوی کو اختیار کرنا پڑے گا۔ تقوی اس چیز کا نام ہے، وہ ہماری زندگی
جو ہم تنہائی میں گزارتے ہیں کیا وہ کیسی ہے؟ ہماری تنہائی کی زندگی کیسی ہے؟ ہماری تنہائیاں پاک ہیں ناپاک ہیں؟ کیونکہ ظاہر میں تو ہر کوئی دوسرے کے سامنے بڑا بن کے رہتا ہے، لیکن اصل زندگی جس کی وجہ سے ہم رتبہ اور مرتبہ حاصل کر سکتے ہیں وہ ہماری تنہائیاں ہیں۔ تنہائیوں میں رب تعالیٰ جل شانہ کو یاد کرنا، رب تعالیٰ جل شانہ کے عذاب سے ڈرنا، رب تعالیٰ جل شانہ کی قوتوں کا اور رب تعالیٰ جل شانہ کی قدرتوں کا یقین کر لینا انسان کو بہت اعلیٰ مقام تک لے جاتا ہے۔ گزارش ہے کہ ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب تک پہنچائیں، ان کو بھی تقویٰ کی طرف دعوت دیں، تقویٰ کی طرف متوجہ کریں کہ اصل زندگی جس کی وجہ سے ہماری بخشش ہوگی یا جس کی وجہ سے ہم پکڑے جائیں گے وہ تو ہماری تنہائیاں ہیں۔ بطور مسلمان کے ہمارا یہ یقین ہے کہ جو کچھ دنیا میں ہم کرتے پھر رہے ہیں اس سب کا حساب کیا جائے گا، چاہے ذرہ برابر نیکی ہو یا ذرہ برابر کوئی گناہ کا کام ہو۔ رب تعالیٰ جل شانہ جس کو بخشنا چاہیں وہ تو قادر مطلق ہے، مالک ہے، جو چاہے کرے، اس کو اختیار ہے، لیکن کلیہ اور اصول جو ہمیں بتایا گیا وہ تو یہی ہے کہ جو نیکی کرے گا وہ بھلائی کو پہنچے گا، اور جو گناہ کرے گا، نافرمانی کے کام کرے گا تو وہ رب تعالیٰ جل شانہ کے عذاب میں مبتلا ہوگا۔ آج محنت کا دن ہے، کل جب یہ سب کچھ سامنے آئے گا تو نیکی کرنے والے شاداں و فرحاں ہوں گے، خوشحال ہوں گے، اور نافرمانی کرنے والے غم زدہ، رنجیدہ اور پریشان حال ہوں گے۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور سب مسلمانوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر انسان کو اپنی عاقبت سدھارنے کے لیے اور بہتر بنانے کے لیے جو یہ زندگی کا موقع دیا ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔